تو ایک تو قوم کی توہین کی گئی کہ ہمیں اس طرح سمجھا گیا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، کہ کسی کو بھی ان کے اوپر مسلط کر دو تو قوم چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح قبول کر لے گی۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہٹائی گئی، بلکہ اس کے بعد پورا ایک پروگرام بنایا گیا کہ کسی نہ کسی طرح دبایا جائے کہ اس کے بعد اٹھ ہی نہ سکے ہماری جماعت۔ ہم نے جب 25 مئی کو ایک پرامن احتجاج کی کال دی اس بیرونی سازش کے خلاف، اور یہ جو ہمارے اوپر کرپٹ ترین لوگوں کو مسلط کیا گیا تھا، تو جب ہم نے کال دی تو ساری قوم کے سامنے جس طرح کا ظلم کیا گیا، ایک وہ جماعت جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں آج تک کبھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہو یا کوئی انتشار کی، پالیٹکس کی ہو، فیملیز نکلی ہوئی تھی، اور وہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ سین ہے کہ جس طرح عورتوں پہ، بچوں پہ، فیملیز کے اوپر جس طرح شیلنگ کی گئی، اور پھر یہ سمجھا کہ یہ کرش کر دیں گے، ہمیں اتنا خوف زدہ کریں گے کہ ہم چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے۔ تو میں آج اپنی قوم کا اس لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ ان 3.5 سالوں میں بجائے اس کے کہ قوم اتنی خوف زدہ ہو کے گھروں میں بیٹھ جائے اور یہ ظلم کو قبول کر جائے، لوگ ایک قوم بننا شروع ہو گئے، پاکستان ایک قوم بننی شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ دیکھا تھا، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں عمر میری چھوٹی تھی، 1965 کی جنگ میں مجھے تب جو بھی زندہ تھے تب سب کو لگا کہ ہم ایک قوم بن گئے، ایک قوم کھڑی تھی۔ تو یہ میں نے پہلی دفعہ اس کے بعد اپنی ملک کو ایک قوم بنتے دیکھا ہے۔ جس طرح لوگ نکلے ہیں اس بائی الیکشنز میں نے جو 2018 کا جنرل الیکشن تھا، جب ہمارا پورا ویو آیا ہوا تھا، تب میں نے پبلک کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا جس طرح یہ جو 20 بائی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، جس طرح اس وقت میں نے اپنی قوم کو نکلتے دیکھا۔ اور ہر چیز کے باوجود میں اس لیے بھی آپ کو آج مبارک دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ہرانے کا۔ پہلے تو ایک غیر آئینی طور پہ اس کو حمزہ کو بٹھا دیا گیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ، اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی، اور اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ تم نے کوئی بھی اسٹیٹ مشینری، ایڈمنسٹریشن، پولیس کو بالکل استعمال نہیں کرنا یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے۔ اس نے ہر چیز استعمال کی، اس نے ایڈمنسٹریشن استعمال کی، ہمارے اوپر پورا یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے۔ اور جو سب سے شرمناک رول تھا وہ پاکستان کی الیکشن کمیشن کا تھا۔ الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک معجزہ ہے کہ اس سب چیز کے باوجود صرف کیونکہ ایک زندہ قوم کھڑی تھی، ایک زندہ قوم نظر آئی، جس طرح لوگوں نے پولنگ بوتھس پہ گئے، ہمارے کئی جگہ پولنگ ایجنٹس نہیں تھے، اس کے باوجود جس طرح الیکشن لڑا گیا، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نئی تاریخ بن رہی ہے پاکستان کی۔ لیکن اس سے پہلے ہوا کیا اس سازش سے؟ میں اپنے جلسوں میں بھی کہہ بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ کو بار بار یہ چیز دہرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک سے ہوا کیا کہ ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا،
جو سارے پاکستان کے جو معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یعنی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. پاکستان کی اکنامک سروے جو اس حکومت کی سروے جو نکلتی ہے، انہوں نے جو جون میں اکنامک سروے نکالی، اس کے مطابق پاکستان 6% اپنی اس کی جو معیشت تھی گرو کر رہی تھی. یعنی ہماری دولت کے اندر 6% اضافہ ہو رہا تھا، اور اس سے پچھلے سال 5.6% پہ اضافہ ہوا. یہ 2 سال جو تھے، 17 سال کے بعد پاکستان نے 2 سالوں میں اس طرح کی ترقی کی، 17 سالوں کے بعد. اور وہ کب پہلے تھا؟ جنرل مشرف کے دور میں. تب کیوں ترقی ہوئی؟ کیونکہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے، اور جب ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے تو ڈالرز آ رہے تھے باہر سے. وہ ہم اپنی وجہ سے نہیں، باہر سے پیسہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان نے ترقی کی. یہ 17 سال کے بعد اس طرح کی ترقی ہوئی. ہماری زراعت 4.4% پہ اوپر آئیں. 4 ہماری جو فصلیں تھیں ان کی بمپر کراپ یعنی ریکارڈ پیداوار ہوئی 2 سال. جو فیوچر ہے پاکستان کا، ٹیکنالوجی کا، ہم نے جو اپنی ٹیکنالوجی کی جو سیکٹر کی مدد کی، 2 سالوں کے اندر 75% ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھی. اور ہم جو باقی ہمارے پلانز ابھی آگے تھے، ٹیکنالوجی زونز کو جو ابھی ڈیولپ کر رہے تھے، باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی، وہ بیچ میں رہ گئی. لیکن ٹیکنالوجی کی طرف ہم پورے اپنی، کیونکہ نوجوان آبادی ہماری، یہ فیوچر ہے، اس کے اوپر بھی، اس راستے پہ بھی نکل گئے تھے. اور جو سب سے زیادہ ضروری، جو مجھے خوشی ہوئی جس چیز کی، کہ ہم نے پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایک اپنے ملک کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہے تھے. اور وہ کیا کہ ہم نے وہ چیز کی جو آپ اکثر دنیا کے ملک میں دیکھ لیں، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس. ایک غریب گھرانے کے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، جو بے بسی ہوتی ہے غریب گھرانے میں، وہ تب کہ اگر بیماری ہو گھر میں اور پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. اور یہ جو بھی، میں بلکہ غریب گھرانے چھوڑیں، سفید پوش گھرانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو بجٹ ہے ایک خاندان کا وہ اپسیٹ ہوتا ہے، اور وہ خاندان ہی مقروض ہو کے غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا قدم ہم نے اٹھایا تھا کہ اپنے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے 1 سال میں خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا لے. تو پہلی دفعہ غریب لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے علاج کروا رہے تھے. تو فلاحی ریاست کے لیے ہیلتھ کارڈ جو سب سے ضروری. پھر ہم نے اپنے جو ہمارا احساس پروگرام تھا، جس کی پوری کوشش تھی لوگوں کو غربت سے نکالنے کی، وہ دنیا کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی. ورلڈ بینک نے اس کو دنیا میں جب جو کرونا کے دور میں 4تھا پروگرام دیکھا جو سب سے کامیاب غربت کم کرنے والا پروگرام تھا، پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام، 4تھے نمبر پہ ورلڈ بینک نے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا. کامیاب پاکستان پروگرام. ہم نے 20 لاکھ خاندان کو نیچے قرضے دینے شروع کیے سود کے بغیر، گھر بنانے کے لیے، اپنی کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے، اور پھر کسانوں کو ہم نے دیا قرضے اپنی زمین کو بہتر کرنے کے لیے سود کے بغیر. یہ ساری چیزیں لے کے جا رہی تھی پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں. اور یہ یاد رکھیں کہ اس دور میں کرونا ہوا پاکستان میں. کرونا جو دنیا کے اندر ایک ایسی بیماری آئی کہ ساری ایک صدی میں ایک دفعہ اس طرح کی بیماری آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو دنیا کے اوپر اثرات ہوئے، ہندوستان میں ہوئے، ایران ہمارے ساتھ ہمسایوں کو. اور وہ دیکھیں کہ جو پاکستان جس طرح اس مشکل وقت سے نکلا، تو وہ بھی انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ اکنامک فورم، ان سب نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں سے تھا
جنہوں نے سب سے بہتر اس وبا کے دوران اپنی عوام کو بھی بچایا, بیماری سے بچایا, لوگوں کو غربت سے بچایا, دونوں طرف, اور پھر اپنی معیشت کو بچایا. تو ہم وہ نمبر 3 وہ ملکوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے بہتر اس سے نکلے. تو جب پاکستان ادھر کھڑا تھا تب ہماری ٹانگیں کھینچی گئی, تب یہ سازش کی گئی, اور سازش کے بعد جو آج پاکستان کے حالات ہیں, 3.5 مہینے ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو یہ روپیہ دیکھیں کہ 53 روپیہ ڈالر سے گر چکا ہے. ہمارے 3.5 سال میں جو ڈالر کم ہوا تھا وہ 50 روپے تھا, یعنی روپیہ جو گرا تھا 50 روپے 3.5 سال میں. یہ 3.5 مہینے کے اندر 53 روپے گر چکے ہیں ڈالر پہ, یعنی کہ ہمارا روپیہ اور کمزور ہو چکا ہے. اور اس کا جو اثرات ہوں گے, اب ہر چیز مہنگی ہوگی, کیونکہ جو باہر سے اب تیل لیتے ہیں وہ مہنگا ہو جائے گا, اس سے بجلی مہنگی ہوگی. گیس باہر سے لیتے ہیں جو ہم اپنے بجلی گھر چلانے کے لیے, وہ مہنگی ہوگی, اس سے بجلی کی اور قیمت اوپر جائے گی. اور پھر کوئلہ وہ مہنگا ہو جائے گا, تو اس سے ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ملک ٹھیک چل رہا تھا, یہ کیوں اجازت دی گئی سازش کی؟ اور میں یہاں اپنے وہ ان طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو روک سکتی تھیں اس کو, اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ اگر اس وقت یہ سازش کامیاب ہوئی تو جو سیاسی بحران ہوگا, اس کی وجہ سے جو معاشی بحران آئے گا, یہ حکومت جو ساری دھاندلی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب الیکشن ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ جائے تو جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے رزلٹ آ جاتا ہے, تو وہ ساری دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی وہ جو NGO ہے وہ جو کام کرتا ہے الیکشنز کے اوپر, پٹن, اس کی رپورٹ کے مطابق 163 طریقے ہیں دھاندلی کے, ان میں سے 130 ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. لیکن یہ الیکشن کمیشن نے پوری سازش کی, سیبوٹاج کیا, اور اس نے نہیں ہونے دی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. لہٰذا میری نمبر 1 ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے. نمبر 2, دیکھیں مشکل ہے, حالات ہمارے اس وقت مشکل ہیں, اور جس طرح جتنی دیر یہ گورنمنٹ رہے گی مزید اور مشکلیں بڑھتی جائیں گی, اور اس میں سے نکلنے کے لیے صرف اگر ہمیں قوم بنے, قوم ہی نکل سکتی ہے. دیکھیں یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قوم اور ہجوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب ایک قوم بن جاتی ہے تو وہ جب مل کے 22 کروڑ لوگ جب مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مثلا اپنے قرضے اتارنے ہیں, وہ اتار دیں گے اپنے قرضے. جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسکول بنائیں, ہسپتال بنائیں, اپنی انفراسٹرکچر ٹھیک کریں, وہ کر سکتی ہے قوم. جرمنی اور جاپان دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل ختم ہو گئی تھی, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. آپ تصویریں دیکھیں ان کی. دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے, ان کی ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی. لیکن کیونکہ وہ قومیں تھیں, قوموں نے مل کے 10 سالوں میں وہ پھر سے کھڑے ہو گئے. تو ہم تو اللہ نے اس ملک کو اتنا زیادہ دیا ہے کہ ہمیں, آپ کو بھی نہیں اندازہ کہ اس نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں. لیکن وہ ہم تب تک, جب تک ہم قوم نہیں بنتے, ایک قوم بن کے ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے, ہم ان نعمتوں کا نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے. ہم مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب زلزلہ آیا پاکستان میں 2005 اور 2010 میں جب سیلاب آیا, کیونکہ میں کام کر رہا تھا, ریلیف ورک کر رہا تھا, میں لوگوں کے بیچ میں تھا. تو اگر دیکھنا تھا, اگر اس کی آپ کو کسی نے سٹوریز لکھی ہوں, تو جب قوم نے مل کے ان دونوں بحران, زلزلے کا اور سیلاب کا, ہمیں کوئی, سیلاب میں تو ہمیں امداد بھی کسی نے نہیں دی,
انہوں نے کہا آصف زرداری اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ ہم کوئی پیسے نہیں اسے دیں گے کیونکہ یہ اس کے پیسے سیدھے ملک سے باہر چلے جائیں گے. پیسے بھی نہیں ملے, لیکن ہر پاکستانی نے شرکت کی. بیرون ملک پاکستانی مجھے انوائٹ کر کر کے پیسے دیتے تھے کہ آپ یہ سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کریں, اور ہم اس سے نکل گئے کیونکہ قوم سب کچھ کر سکتی ہے. تو ابھی بھی جو اب سامنے ہمارے راستہ ہے, اس میں باحیثیت ہم قوم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جو سب سے پہلے میرا جو پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے, میں سب سے پہلے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو موبلائز کروں گا. دیکھیں میرے پاکستانیوں, ایک چیز سمجھیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا کتنا بڑا اثاثہ ہے بیرون ملک پاکستانی. ہم نے آتے ساتھ ہی ان کی تھوڑی سی مدد کی کہ یہ جو پیسے بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, جو ہمارے لوگ باہر کام کرتے ہیں, ہم نے کوشش کی کہ بینک کے تھرو بھیجیں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 31 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں. ابھی ہم نے شروع ہی ہوئے تھے, ابھی ہم اور بھی ان کی مدد کر رہے تھے. ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تھا. ہم نے ابھی ان کے لیے پوری ایک پلان بنایا ہوا تھا کہ کیسے ہم نے ہاؤسنگ کے اندر ان کی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. جو سب سے بڑا میرا پلان تھا, اور مجھے سب سے افسوس ہے کہ پہلا پلان سیبوٹاج کیا یہ آصف زرداری کی سندھ حکومت نے. ہم نے ایک بنڈل آئلینڈ ہے, اس کے اوپر ایک پورا ایک نیا شہر بنا رہے تھے, ماڈرن سٹی, اور بڑے بڑے انویسٹرز آ گئے جنہوں نے اربوں ڈالر اس میں انویسٹ کرنا تھا. تو اس سے ہونا کیا تھا کہ اس سے ایک تو کراچی جو پھیلتا جا رہا ہے اور جو مشکل, پانی بھی نہیں دے سکتے, سیوریج بھی نہیں دے سکتے, یعنی کراچی کا حالات جو کھنڈر بنتا جا رہا ہے. جب ایک پورا ایک ماڈرن سٹی جس طرح دبئی ہے, کیا وجہ کہ ہم دبئی جیسا ایک جزیرے کے اوپر شہر نہیں بنا سکتے. تو وہ پورے انویسٹرز بھی آ گئے. سندھ حکومت نے سیبوٹاج کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم این او سی دے کے واپس لے لیا. اس میں ڈالرز آنے تھے. دوسرا جو راوی سٹی ہے, راوی سٹی لاہور کو بچانے کے لیے پرانا پلان ہے کوئی 15-20 سال کا. اس کے لیے بھی لوگ آ گئے, انویسٹرز تیار, ابھی بھی انویسٹرز ہے, پتہ نہیں ابھی وہ, کیونکہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے مجھے نہیں پتا, وہ بھی آ گئے. ایک عدالت نے 1 سال سٹے آرڈر دے دیا, آگے بڑھ نہیں رہے تھے ہمیں. تو رکاوٹیں تھی, لیکن اگر دونوں جگہ پیسہ آ جاتا تو آج یہ جو ہمارا روپیہ گر رہا ہے, یہ روپیہ نہ گرتا, کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز آ جانے تھے باہر سے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح کے اور ہمارے پلانز ہیں. جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, وہ سب سے پہلے اگر ہم ان کے لیے جو پیکیج میں تیار کر رہا ہوں, ہم جب ان سے جب پیسہ آئے گا تو جب تک ہماری ایکسپورٹس اوپر جاتی ہے, کیونکہ اس وقت ہماری امپورٹس زیادہ ہے, ایکسپورٹس کم ہے, اور ہماری ریکارڈ ہمارے دور میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہوئے تھے. تو جب تک ہماری ایکسپورٹس امپورٹس کے ساتھ نہیں ملتی, تب تک ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے ڈالرز منگوا کے تو یہ پورا کریں گے, جو گیپ پورا کریں گے, تاکہ ہمارے روپے پہ پریشر نہ پڑے جو روپیہ گرتا جا رہا ہے. تو پہلی چیز تو میری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو پوری طرح اس ملک کی جو ہم اس بحران سے نکالیں گے, پوری طرح ان کی ہم مدد لیں گے, اور ان کا جو اربوں ڈالر ان کے باہر پڑے ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں, ان کا انشاءاللہ پیسہ لے کے آئیں گے. یہ کبھی بھی پیسہ جو ابھی حکومت میں بیٹھے ہیں, کبھی ان کو پیسہ نہیں دیں گے. کیوں نہیں وہ پیسہ دیں گے؟ ابھی ریمیٹنسز نیچے چلی گئی ہیں. کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان کو کہتے ہیں پیسہ پاکستان لے کے آؤ, اور یہاں سے ہی اپنا پیسہ باہر نکال دیتے ہیں. یعنی یہ کس طرح کی لیڈرشپ ہے کہ خود اپنے ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کرو. کیوں بیرون ملک پاکستانیوں نے اتنے بڑے مظاہرے کیے ان کے خلاف؟ جب ہماری حکومت گرائی ہے, کبھی پاکستان کی ہماری تاریخ میں بیرون ملک پاکستانی اس طرح کبھی نکلے ہی نہیں باہر مظاہرہ کرتے ہوئے. کیوں وہ نکلے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں. تو ان کو کہتے ہیں پاکستان پہ پیسہ انویسٹ کرو, یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے کوئی باہر سے پیسہ نہیں آنے لگا, اس لیے یہ ہاتھ پھیلا کے پھرتے ہیں کبھی کسی ملک کے پاس. اور یہ واقعی اس قوم کے لیے شرمندگی ہے کہ ہمیں میرے دور میں جو مجھے سب سے شرمندہ ہونا پڑا کہ جب یہ خزانہ خالی چھوڑ کے چلے گئے تھے,
آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں 2018 میں. تو مجھے مجبوراً جانا پڑا اپنے دوست ملکوں کے پاس پیسہ لینے کے لیے. تو بڑا شرم آتی ہے, حالانکہ میں 30 سالوں سے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہوں, لیکن جب میں پاکستانیوں سے پیسے اکٹھے کرتا ہوں مجھے شرم نہیں آتی, کیونکہ پاکستانیوں کا ہاسپٹل ہے. لیکن جب کسی باہر والے سے جس طرح مجھے پیسہ مانگنا پڑا پاکستان کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو شرم مجھے آتی ہے, لیکن یہ ہمارے ملک کے لیے برا ہے. وہ پاکستانیوں کی عزت نہیں کرتے جب جس ملک کے سربراہ جا کے دنیا سے پیسے مانگتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس بار ہم نے پلان بنایا ہوا ہے کہ ہم نے صرف اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کرنا ہے, اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں کوئی IMF کے پاس جانا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. دوسری چیز دیکھیں, پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا, مطلب انصاف, مطلب قانون کی حکمرانی, مطلب کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. اصل میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جو طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتی تھی اور کمزور کو جیل میں ڈال دیتی تھی, اور یا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ سب سے بڑی جنگ ہے پاکستانی. میرے پاکستانیوں سمجھ جاؤ, یہ ہے اصل جہاد اس ملک کی. جب تک اس ملک میں ہم انصاف نہیں قائم کریں گے, جب تک کہ یہ طاقتور ڈاکو ملک میں دندناتے پھریں گے, اور جب بھی ان کو کوشش ہوگی ان کو قانون کے نیچے لانے کی, یہ بلیک میل کریں گے, دھمکیاں دیں گے. یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ. سپریم کورٹ ایک چھوٹا سا سوال پوچھ رہا تھا, چھوٹا سا سوال تھا کہ صرف یہ بتا دو کہ کہاں, اور سپریم کورٹ کی رولنگ کو وہ کی بات تھی, وہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا تھا ایک جگہ ہمیں بتا دو کہ کیا پارٹی ہیڈ فیصلہ کرتا ہے یا پارلیمنٹری ہیڈ فیصلہ کرتا ہے. بس یہ چاہتا, کیونکہ پارلیمنٹری ہیڈ نے فیصلہ کیا تھا اور پرویز الہی جیت گیا تھا. یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پارٹی ہیڈ جس کو انہوں نے آصف زرداری گیا اس کو شام کو مل کے, اور اس نے اس کو کہا کہ جی پارٹی ہیڈ نے دوسرا فیصلہ کر دیا. اب قانون کے اندر واضح سب کو ہے, کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کسی صورت یہ جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا کہ پارٹی ہیڈ کا نہیں فیصلہ تھا, یعنی چودھری شہزاد کا فیصلہ نہیں تھا. کیا کیا انہوں نے نہیں کیا عدلیہ سے. سارے وہ ایک سے ایک بڑا ملک کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ, اور ایک سے ایک شروع ہو گیا برا, کوئی عدالتوں کو برا بھلا کہنا, تھریٹن کرنا, یعنی دھمکیاں دینا. اور یہی تھا جب نواز شریف کے یہ جو مریم کے نام پہ یہ جو فلیٹ پکڑے گئے پینما میں, یہ تو بیرونی انکشاف ہوا تھا. پینما کے جب جج بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک ہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ بتا دو کہ پیسہ, آپ نے کہا ہاں ہمارے یہ 4 بڑے بڑے محلات ہیں, بس یہ بتا دو کہ پیسہ کدھر سے آیا خریدنے کا. وہ جواب نہ دیں, سارے دنیا کی جواب دیتے رہے, اور وہ یہ بات صرف یہ کہنے کی, یہ قانون کے اوپر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے, یہ صرف عام لوگوں کے لیے قانون ہے, ہم کوئی بہت ہی خاص چیز ہے جو قانون سے اوپر ہے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. جب تک ہم ان بڑے بڑے مافیاز کو, یہ جو بڑے بڑے کارٹیلز بیٹھے ہوئے ہیں, مونوپولیز بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جو مل کے قیمتیں اوپر بٹھا, جس طرح شوگر مافیا بیٹھ کے اوپر چینی کی قیمت کر دیتا ہے, عوام کو پستا ہے, جب تک ہم ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ ہے اس ملک کی جنگ. آج سے 26 سال پہلے میں نے جب اپنی پارٹی اناؤنس کی تھی تحریک انصاف, اس کا مطلب ہی یہ تھا, کیونکہ میں تو باہر دنیا میں دیکھ لیا تھا, میں تو برطانیہ میں یہ جو قانون کی حکمرانی ہے دیکھ لی تھی, وہاں تو کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے الیکشن, اس کی پارٹی اس کو نکال دیتی ہے. کیوں نکالتی ہے؟ صرف ایک چیز سے,
انہوں نے کہا سب کے لیے قانون تھا کہ کورونا کے دوران آپ نے اکٹھے نہیں ہونا، تو آپ کیوں اکٹھے ہو گئے؟ اس چیز کے اوپر اس کو نکال دیتے ہیں. یہاں اربوں روپے کی پراپرٹیز ان کی باہر پکڑی جاتی ہیں، جواب دے نہیں سکتے، اور وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں. اور اس کی دو وجوہات ہیں. سب سے پہلی کہ اس ملک کے اندر ہم نے آنے نہیں دی قانون کی حکمرانی. یا ملٹری ڈکٹیٹرز تھے، وہ ویسی قانون کے اوپر تھے، وہ ویسی قانون توڑ کے آتے تھے. پچھلے 62 سال میں آدھا وقت ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں اور آدھا وقت یہ دو خاندان رہے ہیں. اور یہ دو خاندان جب بھی ان کو کوشش کرتے ہیں، ان کے کرپشن کیسز، یہ سارا وقت یا تو ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں، اور یا پھر یہ سارا وقت یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی جرت کیسے پڑی کہ ہمیں قانون کے نیچے لانے کے لیے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا میرے پاکستانیوں، جب تک ہم اپنے ملک میں انصاف قائم نہیں کر سکیں گے، جس ملک میں صرف غریب لوگ جیلوں میں جائیں اور طاقتور ڈاکو ایوانوں میں پھرے، پرائم منسٹر بن جائے، اتنے بڑے کیسز ہوں، جب تک ہم یہ نہیں کر سکیں گے، یہ ہے اصل جہاد اس ملک کی. تو میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی، مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے، آپ بات ہی نہیں کرتے. بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین. طالبان ہیں جو ٹی ٹی پی ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. سندھ میں جو کہتے ہیں سدھو دیش، ان سے بھی سب سے بات کر سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اس سے بات کریں، آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے؟ تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے. آپ اگر جب تک سزائیں نہیں دیں گے ڈاکے مارنے والوں کو، تو معاشرہ تو چلتا ہی نہیں آگے. یہ ذہنوں میں ڈال لیں کہ بات چیت میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے، اور کوئی ملک آج مجھے بتا دیں، سوئٹزرلینڈ، جو ملک خوشحال ہے، سارے خوشحال ملکوں کے اندر ایک چیز ہے، کوئی قانون سے اوپر کوئی انسان نہیں ہے. اور یہ ہمارے، پھر سے میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے تباہ ہونا ہے تو طاقتور ڈاکوں کو چھوڑ دو اور کمزور کو پکڑو. اور یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. دیکھیں، میں نے اپنا ٹائم کتنے 20-25 سال گزارے ہیں برطانیہ کے اندر. اتنا بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے معاشرے میں. دیکھیں، ایک معاشرہ اچھائی کے ساتھ جب تک نہیں کھڑا ہوتا تو اچھائی، برائی اوپر آ جاتی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو، برائی کے خلاف جہاد کرو. یہ جس کو کہتے ہیں، جب تک آپ اپنی اخلاقیت کا معیار اوپر نہیں اٹھاتے، معاشرہ اوپر نہیں جاتا. جب ہم اچھے برے کی تمیز ہی ختم کر دیتے ہیں، جن کے اوپر اربوں روپے کے کیسز ہیں کرپشن کے، ان کے اوپر پھول پھینکتے ہیں. جو ملک سے ایک سزائے یافتہ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں جی کہ اس کے کیسز ہی معاف کر دو. یعنی جب ہم یہ کرتے ہیں، یا یہ جو چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں جن کو سزا ہونی تھی، ہم اپنے معاشرے کو تباہ کر لیتے ہیں. جب بھی آپ کوئی ایڈوانس معاشرہ دیکھیں گے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے امر بالمعروف. کیونکہ یہ دیکھیں، پاکستان میں کتنی زبانیں ہیں، صوبے ہیں، ہم یعنی کافی فرق ہے ایک دوسرے سے. اوپر سے شروع کریں، گلگت بلتستان سے چترال جائیں، قبائلی جو پرانا قبائلی علاقہ تھا بلوچستان، فرق ہے، زبانیں بھی فرق ہیں. لیکن ہمارا رشتہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں. دیکھیں، یہ جو رشتہ ہے ہمیں یہ مضبوط کرنا ہے. یہ ہے نظریہ پاکستان. اور نظریہ پاکستان جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا تو وہ کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم،
ان کی علامہ اقبال کا ساری جو آپ پڑھیں ان کی جو انہوں نے جو ساری اپنی فلسفہ ان کا لکھا، سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے، ایک غلام قوم کو جگا رہے تھے، خودداری پیدا کر رہے تھے خود ہی. وہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ غلام بڑے کام نہیں دنیا میں کر سکتے. اللہ نے بہت بڑا انسان کا مقام بنایا ہوا ہے، لیکن اوپر انسان صرف تب جا سکتا ہے، اقبال کا شاہین صرف تب بن سکتا ہے جب وہ غلامی کی زنجیریں توڑے. اور غلامی ایک تو یہ کہ جسمانی غلامی، یعنی جو انگریز کی غلامی تھی، اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کے جب کیس لڑا تو انہوں نے کہا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، ہم آزاد قوم رہنا چاہتے. تو دوسرا اس کی غلامی وہ ذہنی غلامی ہے، اور وہ بھی وہ لا الہ الا اللہ وہ ذہنی غلامی ختم کرتا ہے. جو سب سے بڑی زنجیر ہمیں ہماری پرواز کو روکتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. جو انہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر جو خوف طاری کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ سب سے بری زنجیر ہوتی ہے. انسان ڈر کے غلامی بھی قبول کر لیتا ہے. وہ خوف اس کی کیا ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، کہ مجھے مار نہ دیں. میں نے جب پہلی دفعہ الطاف حسین کے خلاف آواز بلند کی تو ساری میری پارٹی آ گئی کہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ کو مروا دے گا الطاف حسین، کیونکہ خوف ہوتا ہے لوگوں میں. لیکن میرا تو ایمان ہمیشہ یہ ہے کہ جب سے میرے مہمان، ہمیشہ سے نہیں، شروع میں نہیں تھا، جب سے میرے مہمان آیا تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ آپ اوپر نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو. تو یہ انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی زندگی موت. پھر دوسرا خوف، میری رسک نہ چلی جائے. اب یہ جن لوگوں نے 25 مئی کو یہ جو پولیس والے اور رینجروں نے جو ربر بلٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر، ان کو پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں. ان کا ضمیر تو بتا رہا ہوگا ان کو غلط ہے، لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے. دیکھیں، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے قانون کے خلاف، چاہے آپ پولیس والے ہوں، چاہے فوجی ہوں، چاہے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہوں. جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک شرک ہے. آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں، لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے، یہ جو ابھی بکے ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھی شرک ہے، چونکہ اللہ الحق ہے. اور یہ جو خوف ہے ہمارا کہ جو مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے، جتنی میرے خلاف کیریکٹر اسیسینیشن کی کیمپین چلائی گئی ہیں، جتنے پچھلے 26 سال میں انہوں نے میرے اوپر کیا کیا کیمپینز نہیں چلائیں، لیکن ذلیل نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر والے کے فیصلے کے بعد ذلت نہیں آتی. اور انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا اپنے اوپر، آپ کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اپنے اشتہارات دیے، عزت نہیں ملی ان کو کیونکہ اوپر والے کے ہاتھ میں عزت ہے. اللہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو آزاد کر دیتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجات. جب آپ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ آزاد ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، کیونکہ جب آپ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور قوموں کا بھی یہی ہے کہ جب ایک دھمکی آئے امریکہ سے اور ایک دھمکی کے اوپر ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں اور اپنے 80,000 لوگوں کو قربان کر دیں امریکہ کے لیے، اور پھر برا بھلا بھی وہ ہمیں کہیں، اور ہم اپنے لوگوں اپنا قبائلی علاقہ تباہ کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ہم 100 ارب ڈالر سے اوپر اپنے ملک کا نقصان کر دیں، اور ہمارے ملک میں 400 ڈرون اٹیک کریں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس ملک کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہا ہے، عورتیں بچے مار رہا ہے، اور کوئی بولے نہ خوف کی وجہ سے کہ وہ امریکہ سپر پاور ہے. یہ ہے شرک. میری نظر میں یہ شرک ہے. میں جب یہ جنگ چل رہی تھی میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ غلط ہے. مجھے کہہ رہے تھے طالبان خان ہے اور ہر قسم کی
میرے اوپر، بلکہ یہ اخباروں میں پڑھے مجھے انہوں نے کیا کیا کہا کہ دہشت گرد ہے اور یہ اور وہ ہے۔ دیکھیں میں اپنی قوم کو سب کو کہنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے یہ شرک کر کے۔ آپ ریمنڈ ڈیوس مزنگ کے اندر دن دہاڑے 2 پاکستانیوں کو 19 اور 20 سال کے لڑکوں کو گولی مار دیتا ہے، اس کی بیوی خودکشی کر لیتی ہے کہ مجھے یہ انصاف نہیں ملے گا کیونکہ امریکن نے گولی ماری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے کیا کیا؟ اس کو پکڑ کے امریکنز کو واپس کر دیا اور وہ کھلا پھرا تھا۔ کیا پاکستانی وہاں یہ کرے تو کیا وہ معاف کریں گے؟ ہمارے ایمل کانسی نے امریکہ کے اندر 2-3 لوگ قتل کر دیے اور وہ پاکستان آ گیا۔ انہوں نے پاکستان آ کے ہمارے قانون کے یعنی ہماری عدالتوں کے بغیر یہاں سے آ کے اغوا کر کے لے گئے اور ہم نے ان کی مدد کی اغوا کرنے کے لیے۔ اور امریکہ کے اندر جج پوچھتا ہے کہ آپ نے پاکستان سے اس کو اٹھا کے لے آئے، کیسے آئے؟ تو اس کا وکیل کہتا ہے کہ پاکستان ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچتے ہیں۔ یہ ہم نے ذلت اٹھائی ہے، یہ ہمارا قصور ہے، یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کسی قوم کی دشمنی لیں، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑ دیں۔ ہمیں اچھے تعلقات ہمیشہ رکھنے چاہیے امریکہ سے۔ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم امریکہ کو۔ ہماری جو سب سے طاقتور کمیونٹی ہے پاکستانی، وہ امریکن پاکستانی کمیونٹی ہے۔ لیکن غلامی، اس سے بہتر ہے انسان مر جائے کہ اگر آپ نے غلامی کرنی ہے۔ میں تو غلامی سے بہتر ہے کہ آپ کو مر جانا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں خوددار قوم بن کے رہنا ہے۔ ہمارے بڑوں نے جہاد کی تھی، جدوجہد کی تھی پاکستان کے لیے، اس لیے نہیں کی تھی کہ آج ہم ایسے بیکاریوں کی طرح پھریں کسی کے سامنے اور جھکیں کسی کے سامنے۔ تو میں آپ اپنی قوم کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، یہ ہماری قوم کو غیرت دے گا۔ ہم اپنے پیر پہ کھڑا ہونا سیکھیں۔ میں یہ جو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس باری انشاءاللہ بیرون ملک پاکستانی ہوں، ان سے میں انشاءاللہ پیسہ اکٹھا کروں گا تاکہ ہمیں کسی اور کے پاس جا کے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک دفعہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو گئے اور سیدھے راستے پہ لگ گئے، ہم نے اپنے ملک میں یہ عدالتی نظام، قانون کا نظام ٹھیک کر دیا، یہ طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے لے آئے، مافیاز کو قانون کے نیچے لے آئے، اور اپنی عام لوگوں کی ہمارے میں احساس ہونا چاہیے کہ ان کو ہم اوپر اٹھائیں مشکل وقت میں۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک، آپ کو کسی کو نہیں اندازہ کہ جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں بخشی ہیں، یہ کتنی تیزی سے ہمارا ملک اوپر جائے گا۔ میں آج آپ سب کا پھر سے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آج آپ سب کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ساری جو بیرونی سازش تھی، آپ نے قوم بن کے اس کو شکست دی۔ پاکستان پائندہ باد۔